بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شاید دنیا کی پہلی ماں ہوں جس نے بیٹی پیدا ہونے پر سارے خاندان میں مٹھائی بانٹی تھی، اور میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا تھا۔ سب لوگ ہمیں باتیں کرتے تھے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور یہ ایسے خوشیاں منا رہے ہیں جیسے طوائف خانے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ چلو ایک اور عورت آ گئی جو پیسے کما کے دے گی۔ واقعی لوگوں نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں کی تھی، سن کر دل جل جاتا تھا۔ لیکن آج میں نے اپنی بیٹی کو جس حال میں دیکھا، دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد کو اس حال میں نہ دیکھے۔ مجھے تو لگا تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایسا معجزہ دکھایا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا روئی کہ روتے روتے ہی بے ہوش ہو گئی، کیونکہ جب میری بیٹی کو میرے سامنے لے کر آئے تو اس کے پورے وجود میں سے ایک چیز، جب میری شادی رضا نامی لڑکے سے ہوئی تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ لوگوں کی عزت کرنے والا ایک اچھا انسان ہے، اور مجھے ایسے ہی انسان کی تلاش تھی، کیونکہ میں خود بھی حافظ قرآن تھی اور چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت بھی اسلام کے عین مطابق کر پاؤں۔ جب تک امی کے گھر میں تھی تو ایسا کوئی دن نہیں گزرا کہ جس دن میں نے کوئی نماز قضا کی ہو۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی قرآن کو بار بار پڑھتی رہتی تھی، اور روز کوئی نہ کوئی صورت یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب میری شادی ہو گئی تو میں نے اپنے سسرال میں بھی یہی روٹین رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ میری ساس نے کہا کہ نماز پڑھتے ہی ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو جایا کرو۔ نماز تو میں پھر بھی کسی طرح پڑھ لیتی تھی، لیکن قرآن سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ قرآن کی تلاوت بڑے آرام سے کرنے والا کام ہوتا ہے، اور میرے پاس آرام و سکون نہیں تھا۔ خود کو پوری طرح سے اپنے سسرال کے رنگ میں رنگ لیا۔ میرا شوہر سب سے بڑا بیٹا تھا، اس لیے اس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ میرا شوہر بھی اسلام سے بہت قریب تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر میں الگ گھر کا مطالبہ کروں گی تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ ابھی ہمارے حالات اس قابل نہیں ہیں۔ اپنی ماں کی ہر بات مان لیتا تھا۔ اگر وہ کبھی مجھ سے کوئی برا سلوک کرتی تو میرا شوہر کہتا تھا کہ وہ میری ماں ہے، میں اس کو نہیں سمجھا سکتا لیکن تمہیں سمجھا سکتا ہوں، اس لیے تم میری بات مان لیا کرو۔ اور میں اپنے شوہر کی ہر بات مان لیتی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی، تو پھر میں اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتی؟ لیکن اللہ نے مجھے نہ جانے کیوں بے اولاد رکھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ابھی تک میرے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو شادی کو 2 سال ہوئے تھے، لیکن 2 سال بھی بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ ایک ایک دن مجھے یہ محسوس کروایا گیا کہ شاید میں بانجھ ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ہاں جڑواں بچے ہونے والے ہیں، اور وہ بھی دونوں بیٹے۔ ہمارے گھر میں ہماری خوشی عروج پر تھی۔ میری ساس بھی میرے گن گا رہی تھی، میرا شوہر بھی بہت خوش تھا، میں خود بھی خوش تھی کہ ایک ساتھ ہی 2 بیٹوں کو پیدا کرنے والی ہوں۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ ابھی 5واں مہینہ شروع ہوا تھا کہ میری حالت بہت بری ہوئی، اور میرے دونوں بیٹے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ شاید مجھے کسی کی نظر لگ گئی تھی، جانے کیا ہوا، لیکن میری ساس بھی بہت دکھ میں تھی، اور ہم سب بھی۔ پھر ہم سب نے یہی سوچ کر امید کی کہ اللہ کوئی بہتری کرے گا، میری جان سلامت رہی ہے تو اولاد بھی مل ہی جائے گی۔ پر پھر 2 سال تک مزید میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مجھ پر میری ساس نے بہت ظلم کیا، مجھے بہت باتیں سنائی، اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ میری ساس نے کہا کہ اللہ کرے اس دفعہ بھی تو 2 بیٹوں کی ماں بننے والی ہو، لیکن اس دفعہ اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہہ تو دیتی تھی کہ اپنا خیال رکھنا، لیکن پھر خیال رکھنے بھی نہیں دیتی تھیں۔ گھر کے اتنے سارے کام میری جان پر ڈال دیتی تھیں کہ میرے پاس اپنا خیال رکھنے کا وقت ہی کہاں ہوتا تھا۔ اس دفعہ جب ہم لوگ یہ پتہ کرنے کے لیے گئے کہ بیٹی ہے یا بیٹا، تو میری ساس بھی ساتھ چل پڑی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ خوشخبری ڈاکٹر کے منہ سے سننی ہے کہ اس دفعہ بھی تو 2 بیٹوں کی ماں بننے والی ہے۔ پر ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو، بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ میری ساس نے کہا کہ بچہ ہے؟ کتنے بچے ہیں، 1 یا 2؟ انہوں نے کہا کہ 1 ہی بچہ ہے اور بیٹی ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن میری ساس کی خوشی کرکری ہو گئی،
انہوں نے گھر آتے ہی کہہ دیا کہ میرا پورا دن ضائع کروا دیا اس عورت کے پیچھے، اور خوشخبری بھی نہیں ملی، اس کے ہاں تو بیٹی ہونے والی ہے، وہ بھی صرف ایک۔ اللہ کرے کہ جو تیرے ساتھ پہلے ہوا تھا وہ اس دفعہ ہو جائے، ہمارے گھر پر بوجھ تو نہیں پڑے گا۔ یہ بات سن کے میں اتنی بری طرح روئی، میں اپنے شوہر کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے نا، اس سے پہلے جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، اس نے اسی میں کوئی مصلحت رکھی ہوگی، اب یہ ہماری بیٹی ہے، اس دنیا میں آ رہی ہے، تم دیکھنا میں اس کے آنے کی ایسی خوشی مناؤں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ بیٹیوں کے آنے پر بھلا کون خوشی مناتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں مناؤں گا خوشی، میری بیٹی ہوگی، ہمارے گھر کی رحمت بن کے آ رہی ہے، تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں۔ اور پھر جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی تو میرے شوہر نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ اس نے کہا کہ اس نام کی نسبت بہت اچھی ہے، پورے خاندان میں موتی چور کے لڈو بانٹے، وہ بھی دیسی گھی میں بنے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام ہوا ہے تو لڈو بانٹ رہے ہیں، میرے شوہر نے تو سچ میں لڈو بانٹے۔ تو میری ساس نے اس بات پہ بہت مخالفت کی، اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر تو کنجر خوش ہوتے ہیں، اور تم یہاں بیٹی کی پیدائش پر اس طرح سے لڈو بانٹ رہے ہو، لوگ باتیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ امی، میری پہلی خوشی ہے، پہلی اولاد ہے، وہ بھی اتنی مشکلوں اور 4 ساڑھے 4 عرصے کے بعد میری زندگی میں آئی ہے، تو میں کیوں نہ خوش ہوں۔ میری بیٹی اتنی زیادہ خوبصورت تھی، میں تو یہ دیکھ کے حیران تھی کہ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، جبکہ میرے خاندان میں کسی کی بھی آنکھیں نیلی نہیں تھیں۔ پھر میرے شوہر نے مجھے اپنے پردادا کی تصویر دکھائی جن کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں۔ اس نے کہا کہ اس نے پردادا کی آنکھیں لی ہیں، وہ بھی بہت بہادر تھے، یہ بھی ان کی طرح بہادر بنے گی۔ میری بیٹی کا میں بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میرے شوہر کا کام کچھ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ہم جو کچھ بھی بچاتے تھے اپنی بیٹی پر لگا دیتے تھے۔ خود عید کے کپڑے نہ بناتے لیکن اس کے لیے ضرور بناتے تھے، چھوٹا سا فراک، جوتے، ایک عدد پرس جس میں وہ اپنی تھوڑی بہت عیدی رکھتی تھی، جبکہ اسے عیدی بھی صرف ہم لوگ ہی دیتے تھے۔ اسی بیچ میں میری ساس اپنے چھوٹے بیٹے کی بہو لے آئیں، اور اس نے پہلے ہی سال میں ساس کو پوتے کی خوشی سے نواز دیا۔ تو اب ان کو میری بیٹی بہت بری لگتی تھی، وہ اس کو دھتکار دیتی تھیں۔ اگر وہ چھوٹے بچے کے پاس بھی بیٹھتی تو کہتی تھی کہ چلی جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کیا کام ہے، منحوس کہیں کی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کون سی نحوست دیکھی ہے انہوں نے میری بیٹی کی، جو یہ اس کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میرا شوہر پھر بھی مجھے ہی سمجھاتا تھا کہ تم چپ کر جا کرو۔ میں چپ تو کر جاتی تھی، لیکن یہ سب کچھ مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، میں خود اس کو پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری دیورانی نے مجھ سے کہا کہ اس کو اسی لیے قرآن پاک حفظ کروا رہی ہو تاکہ یہ بعد میں بچوں کو پڑھائے اور پیسے لے۔ ویسے اللہ کے کلام کو سکھانے کے پیسے لینا بہت ہی بری بات ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میرا ایسا ارادہ ہے؟ میں اس کو قرآن پاک بھی حفظ کرواؤں گی اور اس کو پڑھا لکھا کر بہت اچھا انسان بناؤں گی۔ میری دیورانی نے کہا کہ اور پڑھا لکھا کر ڈولی میں بٹھا کر کسی کے حوالے کر دو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، ڈولی میں بٹھا کر کسی کے حوالے کر دوں گی، تو یہ وہاں جا کر اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرے گی۔ میری دیورانی نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ میری تربیت اچھی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے پھر میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور میری ساس نے بھی اسی کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ میری ساس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو میرا شوہر رونے لگا۔ میں نے کہا کہ روتے کیوں ہیں، میرے حق میں کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ کیا کروں، مجبور ہوں، یہاں سے نکل جائیں گے تو کرائے کیسے پورے کریں گے؟ یہاں پر تو بیٹھے ہیں، صرف کھانے کا ہی خرچہ ہوتا ہے، ہم رہتے تو ان کے گھر میں تھے، لیکن اپنے کھانے پینے کا ہم لوگ خود دیکھتے تھے۔ اگر الگ ہو جاتے تو گھر کے بل اور کرایہ بھی دینا پڑتا، یہ گھر تو اپنا تھا، یہاں پر کرایہ نہیں تھا، اور بل کے ہمارے اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، ہمارے پاس تھا ہی کیا۔ لیکن جو میرے ساتھ ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا، میں نفسیاتی ہوتی جا رہی تھی۔ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی، ایک دن اس کی سالگرہ تھی تو اس نے کہا کہ کیک کاٹنا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر کیک کاٹ لیں گے تو اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، بیٹی خوش ہو جائے گی۔ میں نے اس کے لیے گھر میں ہی کیک بنا لیا، اور جب کیک کاٹنے لگے تو اس نے خود ہی کہا کہ دادی اور چاچی کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن جب دیورانی کو بلانے گئی تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اور جب میں نے اپنی ساس سے کہا
تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آئی ہے اور اب بڑی ہو رہی ہے، میں کیا کروں، میں نے نہیں آنا۔ میں نے کہا کہ امی ایسا نہ کریں، آپ کی میرے ساتھ نفرت کو میں آج تک نہیں سمجھ پائی، لیکن وہ تو چھوٹی ہے، آپ کے بیٹے کی اولاد ہے، اس کی چھوٹی سی خوشی ہے، وہ خوش ہو جائے گی، آپ آ جائیں نا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی۔ تم کس بات پر خوش ہو رہی ہو کہ وہ بڑی ہو رہی ہے اور اس چیز کا انتظام ہو رہا ہے کہ وہ کل کو تم لوگوں کی بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں نے کہا کہ امی توبہ کریں، وہ کیوں بدنامی کا باعث بنے گی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دراصل میری ساس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے ان کو بیٹی کے دکھ کا اندازہ نہیں تھا کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کتنے فکر مند اور پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کی بیٹیاں ان کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گی، بلکہ اس لیے کیونکہ ان کو اپنی بیٹیوں کو اس معاشرے سے بچانا پڑتا ہے۔ میری ساس نے تو اس کا دل ہی توڑ دیا، وہ بالکل بھی کمرے میں نہیں آئیں اور ہم تینوں نے ہی مل کر وہ کیک کاٹا۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہو لی۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کو 100 روپے دیے تو وہ 100 روپے پر بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں آپ دونوں کے لیے ہی کوئی چیز لے لوں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اسے تم اپنے پاس رکھنا۔ 2-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میری بیٹی نے قرآن حفظ کر لیا تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، گھر میں بھی میری مدد کرواتی تھی، کھانا پکانا بھی سیکھ رہی تھی۔ سب کہتے تھے کہ ابھی سے اس کو کاموں میں لگا رہی ہے، لگتا ہے بڑی ہو کر اسے نوکرانی بنائے گی۔ میری بیٹی کے بارے میں اس گھر میں مجھے ایسی ایسی باتیں سنائی جاتی تھیں کہ اگر میں کسی کو بتاتی تو لوگ یقین بھی نہ کرتے کہ بھلا اس لڑکی سے ان کی کیا دشمنی ہے۔ بس دشمنی اس سے نہیں، مجھ سے تھی، اور اس کے اوپر باتیں کرتے تھے تاکہ مجھے اور بھی زیادہ برا لگے۔ اگر میری ذات پر باتیں کرتے تو شاید مجھے اتنا برا نہ لگتا۔ میری دیورانی کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میری ساس نے 2 دن پہلے سے سارے خاندان کو کال کر کے بلانا شروع کر دیا کہ ہم لوگ بہت بڑا فنکشن کر رہے ہیں، دیگیں پکائیں گے، بکرا ذبح کریں گے، آپ لوگوں نے بھی آنا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ جب میری بیٹی کی سالگرہ تھی تو یہ اس کے پاس چند منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر کا بنا ہوا کیک ہی کاٹ لیتی، اور اب اپنے پوتے کے لیے اتنی بڑی تقریب کا انعقاد کر رہی ہیں اور سارے خاندان والوں کو بلا رہی ہیں، لاکھوں کا خرچہ کر رہی ہیں، کیونکہ 2 بکرے ذبح کرنے کا کہا تھا۔ 70-80 ہزار کے تو خالی بکرے آئے تھے، باقی لوازمات الگ تھے، کپڑے بھی بنائے گئے تھے۔ میری دیورانی نے کہا کہ تمہاری بیٹی کے کپڑے اور تم لوگوں کے کپڑے بھی ہم بنا کر دیں گے، سارے خاندان کے سامنے ہماری بے عزتی کرواؤ گے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آؤ گے تو بے عزتی تو ہماری ہوگی نا۔ ارے میری دوست وغیرہ بھی آ رہی ہوں گی، یہ باہر کے ملک سے آئی ہیں، وہ کہیں گی کہ اپنی جیٹھانی کے حالات دیکھو، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کہا کہ سلمہ، جیسا تمہیں بہتر لگے، تم جو کپڑے بناؤ گی ہم پہن لیں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں، اب کپڑے مل رہے ہیں تو اسی لیے آگے سے ہاں ہاں کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر میں انکار کرتی تو تب بھی تم نے میرے ساتھ جھگڑا کرنا تھا، اب میں ہاں کہہ رہی ہوں تو تب بھی تم جھگڑا کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ بس بس، زیادہ باتیں مت کیا کرو، ساری تقریب کے کام تم نے سنبھالنے ہیں، سب کچھ تم نے کرنا ہے، سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں نے کہا میں اتنا سارا کام اکیلے کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ ایک اور عورت ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے کہا کہ پورا خاندان آ رہا ہے، پھر بھی مشکل ہوگی، اگر تم بھی تھوڑی مدد۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، مجھے ٹائم سے تیار ہونا ہے، مجھے محمد حسین کو بھی تیار کرنا ہے، تصویریں بھی بنوانی ہیں، پہلے فوٹوگرافر آئے گا، پروفیشنل فوٹوگرافر ہے وہ اس کی تصویریں بنائے گا۔ اب میں تمہارے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر سبزیاں کاٹوں گی یا اپنے بیٹے کے ساتھ تصویریں بنواؤں گی؟ سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ 20,000 کا تو خالی جوڑا ہے میرا، جو میں نے خاص اس دن کے لیے بنوایا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح سے میں کاموں میں لگی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کیا کر رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کو بھی دادی نے کام میں لگایا ہوا تھا۔ آگے پیچھے تو وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب اس کو کاموں میں لگانے کے لیے حکم دے دیا تھا۔ میں تو کاموں میں ایسی پاگل ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح سے شام ہو گئی۔ برتن تو میں نے اتنے دھوئے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی، سارا کھانا میں نے بنایا، لوگوں کی جی حضوری بھی کی، لوگوں کو آتے ہی شربت بھی میں نے پیش کیا، جاتے جاتے چائے بھی میں نے بنا کے دی۔ شام کو سارے برتن دھو کر کچن وغیرہ صاف کر کے جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، یہیں کہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے ساتھ ہے۔
میں ابھی 5 منٹ پہلے ہی اندر آ کے بیٹھا ہوں۔ میرا شوہر بھی باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ بکروں کو ذبح کروایا، گوشت بنوایا، دیگیں پکوائیں، اس کے اوپر بھی بہت سے کام تھے۔ ہم دونوں ہی بھول گئے کہ ہماری بیٹی کہاں ہے۔ ہم دونوں فاطمہ کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ ہم لوگ تو 5 منٹ میں ہی اس قدر پریشان ہو گئے جیسے ہمارے اوپر قیامت آ گئی۔ ہماری بیٹی غائب تھی۔ ہم لوگوں نے بار بار تلاش کیا۔ میری ساس نے کہا کہ نکل گئی ہوگی کہیں اپنی کسی سہیلی کے گھر۔ میں نے کہا کہ لیکن اس کی تو کوئی سہیلی نہیں ہے۔ میرا شوہر گلی میں ڈھونڈنے لگا، میں بھی آس پاس تلاش کرنے لگی، لیکن ہماری بیٹی نہیں ملی۔ یہاں تک کہ 4 گھنٹے گزر گئے۔ میرا دل بری طرح سے ہول رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ برا ہو چکا تھا۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے فون کیا۔ اس نے کہا کہ باہر رکشہ آیا ہے، اس میں بیٹھ جاؤ اور ہسپتال آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ فاطمہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا کہ بس تم ہسپتال آ جاؤ۔ میرے شوہر کو میں نے اتنا پریشان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آواز ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑی بات ہے۔ میں سارے راستے دعائیں کرتی گئی، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت بہت برا ہوا تھا۔ وہ ظلم کا شکار ہو گئی تھی۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی، اور بجائے اس کے کہ وہ ہمیں تسلی دیتی، کہنے لگی کہ اسی دن کا مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں نے کہا کہ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ سب کچھ اس نے اپنے ساتھ خود نہیں کیا۔ یہ تو نہ جانے کس کی اولاد تھی، کس کی گندی تربیت تھی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری گندی تربیت ہے، تمہیں اس کو سنبھالنا چاہیے تھا، اس کو کمرے میں بند کر کے رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ جب آپ اس سے کام کروا رہی تھیں تب آپ نے اسے یہ کیوں نہیں کہا کہ کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ؟ میری ساس نے کہا کہ زبان چلا رہی ہو مجھ سے۔ وہ ہسپتال میں بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی۔ آس پاس کے لوگ بھی دیکھنے لگے۔ میرے ساتھ اتنا برا ہوا تھا۔ اگر میں نے ایک جواب دے دیا تو کیا برا کیا، لیکن انہوں نے مجھے سب کے سامنے مزید باتیں سنائیں اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جس حال میں دیکھا، میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیوں ہوا ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ؟ آپ کی ماں کی وجہ سے، آپ کے گھر والوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے نوکرانی سمجھ لیا، مجھے کاموں میں ایسا الجھایا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں ہی بھول گئی۔ میرا شوہر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ جب میری حالت ایسی تھی تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ وہ میری بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتی ہے۔ بچپن سے ہی وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ رات کو وہ اسی کے پاس ہوتی تھی۔ صبح اس کا منہ ہاتھ دھلاتا، پھر اسے اسکول کے لیے تیار کرنے کی ذمہ داری بھی میرے شوہر نے لی تھی۔ میں تو گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، اور پھر اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلی دفعہ اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مرد کبھی بھی ایسے نہیں روتا، اور اگر ایسے روئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کی بیٹی کی جان بچ جائے۔ ہم لوگ دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا کر پولیس میں رپورٹ کروائے، لیکن وہ ابھی رپورٹ نہیں کروا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو۔ اگر رپورٹ کروائیں گے تو پھر بھی سب کچھ تو ہمارے سر پر ہی پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، انہی میں سے یہ کسی کا کام ہے۔ آپ کے رشتہ دار تھے وہ سب، میری طرف سے تو کوئی نہیں تھا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ میں اتنے دکھ میں تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو ہی باتیں سنانی شروع کر دیں، اور میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک عورت بے بس ہو کر اور کرے بھی تو کیا، جس نے اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھا ہو۔ آپریشن ہو رہا تھا، ہم لوگ باہر بیٹھے تھے۔ ابھی ڈاکٹر باہر آئے گا اور کوئی اچھی خبر سنائے گا، کہے گا کہ سب ٹھیک ہے، آپ کی اولاد خطرے سے باہر ہے، آپ اس کو آرام کروائیں۔ کوئی تو اچھی بات کرے گا۔ لیکن جب اس نے باہر آ کر کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم شرمندہ ہیں، اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، تو میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل گئی۔ میں زمین پر بری طرح گر پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ معاملہ خراب ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے، آپ لوگوں کو پوسٹ مارٹم کروانا ہوگا۔ پھر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اوپر ہی آپ لوگ یہ کیس لڑ پائیں گے، کیونکہ لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میرا شوہر پتھر کا بنا کھڑا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا،
لیکن جب میری بیٹی کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو میں نے اس کو دیکھا اور میں اس طرح سے روئی کہ میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ میری آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ مجھے ایسے ایسے لوگ دیکھ کر بھی ہمدردی جتا رہے تھے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے، لیکن میری ساس ابھی بھی ایک طرف بیٹھی تھیں اور ایسے بیٹھی تھیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بیٹیاں تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ وہ اس کو پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے لے گئے۔ بڑا ہسپتال تھا، ان کے اندر ہی پوسٹ مارٹم کرنے کا ایریا بھی بنا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں نے اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی۔ میں نے کہا کہ میرے رب، مجھے اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈال۔ تو جانتا ہے یہ میری وہی اولاد ہے جس کو میں نے اتنی منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ بس مجھے اولاد چاہیے، تو نے میری بات مانی تھی۔ آج میں تجھ سے فاطمہ کی زندگی مانگ رہی ہوں، تو میری بات مان لے، مجھے اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈال۔ میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے نا کہ تو کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر مجھے کیوں اس امتحان کے لیے چن لیا؟ مجھے میری بچی واپس کر دے۔ میری ساس نے کہا کہ تیری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو اسی قابل تھی، پہلے بھی تیری اولاد مری اور آج بھی تیری اولاد اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جس عورت کے بچے مرتے ہیں وہ منحوس ہوتی ہے۔ اب تجھے میں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گی، ورنہ تو باقی کے گھر والوں کو بھی کھا جائے گی۔ اب تو اللہ سے یہ بھی دعا کر کہ تیرا کہیں اور انتظام ہو جائے، کیونکہ اب تو میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ ابھی میری بیٹی کو لے کر گئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ میری بیٹی کو واپس لے آئے اور دوبارہ سے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ مجھے یہ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میرا شوہر ڈاکٹر کے پیچھے بھاگا اور پھر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میرا شوہر مجھے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر بیٹھو، ابھی تھوڑی دیر بعد بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ میری ساس بھی وہیں پہ موجود تھیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ 2 گھنٹے بہت برے تھے۔ میں اللہ سے مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے تو ناک زمین پر رگڑنا شروع کر دی کہ میرے مالک میری مدد کر۔ تب ڈاکٹر نے آ کر خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی دل کی دھڑکن خطرناک حد تک گر گئی تھی۔ ہمیں لگا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن جب ہم اسے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے کے گئے تو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی میں جان باقی تھی۔ ابھی وہ بہت بری حالت میں ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، لیکن آپ کی بیٹی زندہ ہے۔ میں نے یہ خبر کیا سنی، اللہ کے حضور سجدے ادا کرنے شروع کر دیے۔ میں نے نہ جانے کتنے سجدے ایک ساتھ ادا کیے۔ میری ساس بھی حیران رہ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسے لگتا تھا وہ اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ میری بیٹی کب مرے گی۔ 49 گھنٹے کے بعد میری بیٹی کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ پھر انہوں نے ہمیں 3 دن کہے کہ 3 دن بہت اہم ہے۔ پھر 1 ہفتہ، پھر 2 ہفتے، پھر 3 ہفتے کرتے کراتے میری بیٹی نے ہسپتال میں 6 مہینے گزارے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی اور ہم اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم لوگوں نے کوئی پولیس کیس نہیں کیا۔ ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں نا، بس سب کچھ اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ ہی اس مجرم کو سزا دے گا جس نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ جب ہم اسے گھر لے کر آئے تو وہ پہلے سے بہت بہتر تھی۔ میری دیورانی تک اس پر رحم کرنے لگی۔ وہ بھی اس سے ملی، اس نے اسے تحفہ دیا اور کہا کہ چلو اب تم گھر آ گئی ہو، اللہ تمہیں زندگی دے۔ لیکن میری ساس اس سے پھر بھی نہیں ملی۔ ایک دن میری ساس اپنی بہن کے گھر چلی گئی، کہنے لگیں کہ 2 مہینے وہیں گزار کر آؤں گی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ ان کو گئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا جب ہمیں خبر ملی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک گاڑی میں کہیں جا رہی تھیں اور گاڑی ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ان کی بہن کا بیٹا اور میری ساس تینوں ہی اس دنیا سے موقع پر ہی چلے گئے۔ ان کو تو ایک سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملا، اور میرا دل کہتا ہے کہ مجھے اپنی ساس کی بہن کے بیٹے پر ہی شک تھا کہ اسی نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ میرا شک درست تھا یا نہیں، لیکن ان کی اچانک موت نے یہ ثابت کر دیا کہ شاید اللہ نے میرا اور میری بیٹی کا دل دکھانے والوں کو ایک ساتھ ہی سزا دے دی اور مکافات عمل کر دیا۔ میری دیورانی کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، پر میرے شوہر نے کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میں تو اپنی ماں کے دم سے اس گھر میں تھا، جیسی بھی تھی میری ماں تھی، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے الگ گھر میں رکھ لیا۔
میری بیٹی کو اب میں اتنی محبت دیتی ہوں کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے۔ اللہ نے مجھے پھر سے امید دے دی۔ ہم تو حیران تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا۔ سب نے کہا کہ اللہ اس دفعہ بیٹا دے دے، لیکن اللہ نے مجھے پھر بیٹی دی ہے، اور آج پھر میں نے اس کے لیے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کے لیے نکلی ہوں۔ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو مٹھائی دے رہی ہوں، کہہ رہی ہوں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سر اٹھا کے کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میں نے اور میرے شوہر نے ٹھیک کیا؟ اور کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ وہی شخص ہمارا مجرم تھا؟ کیونکہ اس دن تقریب میں بھی وہ آیا ہوا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔